الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شأن نبينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، خالق کائنات کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہم کو پیدا ہونے کا فقر عظیم عطا فرمایا. کرم ہے حق تعالی کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ آج ہم گنہگاروں کو عید المومنین جمعہ کے موقع پر ہم کو یہاں پر جمع فرمایا. عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل جلالہ اپنے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے: اے ایمان والو، اللہ تعالی سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. عزیزان محترم، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم سب سے پہلے کیا ارشاد فرمایا کہ اتقوا اللہ، اللہ تعالی سے ڈرو. اب جو بندہ اللہ تعالی سے ڈرتا ہے، اللہ تعالی کا ڈر دل میں رکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ برے راستے پر نہیں چلتا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام الہی کے اندر ارشاد فرما دیا: مجھ سے ڈرنے والے وہ کون ہوتے ہیں؟ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں. اللہ تعالی سے ڈرنے والے کون ہے؟ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور جو لوگ ایمان لائے تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. تب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ایک بات اگر کہتا
تو بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم کو اللہ تعالی اپنا خوف دل میں رکھنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، بلکہ آگے ارشاد فرما رہا ہے تم مجھ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ کر لو، نیکوکار بندوں کے ساتھ کر لو۔ کیوں عزیزان محترم؟ کیا ڈر اس کے لیے کافی نہیں تھا؟ ڈرتا ہوا اللہ تعالی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہماری عقلوں کے مطابق ہم سوچے تو ہمارے لیے کافی نظر آتا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ بیان فرما دیا کہ نیکوں کے ساتھ رہ جاؤ، نیکوں کی سنگت اختیار کر لو۔ اس لیے نیکوں کے ساتھ رہو کہ جب تم اٹھو گے، بیٹھو گے، زندگی بسر کرو گے تو ہر موڑ پر تم کو اللہ والوں کی رہبری تمہارے ساتھ رہے گی، ہر موڑ پر تم کو اللہ والوں کا فیضان تمہارے ساتھ رہے گا، اور جب اللہ والوں کا فیضان تمہارے ساتھ رہے گا تو تم اگر بھٹکنے کے اندیشے بھی اگر ہو جائے، لیکن وہ فیضان جو ہوتا ہے تم کو بھٹکنے نہیں دیتا، سیدھے راستے پر لے جاتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم دونوں چیزوں کی شرط لگا دی، میرا ڈر بھی ہو، ڈر کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کی سنگت بھی ہو، ان کو اپنے ساتھ یعنی ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دو، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ تعالی کبھی تم نہیں بھٹک پاؤ گے۔ اسی لیے عزیزان محترم صحبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، صحبت کا اثر انسان پر بہت جلد ہوتا ہے۔ ایک ایسا شخص ہے کہ جو نیکوکار شخص ہے، اللہ تعالی کا ڈر دل میں رکھنے والا ہے، لیکن صبح سے لے کر شام تک اس کی جو صحبت ہے بروں کی صحبت میں رہ رہا ہے، بروں کی صحبت میں اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، زندگی بسر کرنا ہے، نیکوکاروں کی صحبت ہے ہی نہیں، تو کیا ہوتا ہے وہ برے اثرات، مثلا مثال کے طور پر 10 برے عادتوں میں سے 1-2 تو عادتیں اس کے اندر آ جاتی ہے، آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھنے سے، اٹھنے سے، اور جس کو انسان معمولی نہیں سمجھتا، کبھی جھوٹ بول لیتا ہے، ان کی عادت اپنے اندر آ جاتی ہے، اور کبھی دھوکہ دے دیتا ہے، اور رفتہ رفتہ بڑھتے بڑھتے اگر وہ صحبت میں رہنے والے شراب کے عادی ہو اور اسے پکڑ کر زبردستی لے جائے تو نہیں معلوم کہ کیا کام وہاں پر وہ کر بیٹھتا ہے۔ کئی ایسے بے شمار واقعات ہیں جو ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ کہہ رہے ہیں افسوس کے ساتھ آ کر کہ اس طرح سے ہمارے ساتھ ہو گیا، اب ہم کیا کریں؟ عزیزان محترم، تو کیا کرے تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرے، آئندہ وہ گناہ کو نہ کرنے کا مکمل اپنے دل کے اندر ارادہ کر لے۔ لیکن معزز سامعین کرام، عرض کرنا یہ ہے تو اسی لیے پروردگار کہہ دیا کہ دیکھو کہ تم اپنے آپ کو ہمیشہ کامیاب رہنا چاہتے ہیں تو وہ کامیابی تب ملتی ہے کہ ایک اللہ کا ڈر اور اپنے آپ کو اولیاء کے ساتھ کر لو۔ اور ہوتا یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے علمی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے شیطان پٹکیاں دینے کی مکمل کوشش کرتا ہے، اور دیگر جتنی چیزیں ہیں دینی معاملات کے لحاظ سے وہ بھی بہت بڑا ہوشیار ہے، ایسا نہیں کہ کوئی بیوقوف ہے، پاگل ہے، یہ مت سمجھو، اتنا ذہن اسے ہے کہ کون سے بندے کو کیسا بہکانا اچھی طرح اسے آتا ہے،
اور جو بندہ جو روٹ میں چل رہا ہے اسی روٹ میں آ کر اسے بہکاتا ہے. مثلا مثال کے طور پر کوئی نماز کا نہیں چھوڑنے والا ہے، پنج وقتہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ مت سمجھو کہ شیطان اسے نہیں بہکائے گا، ضرور اسے بھی بہکاتا ہے. آتا ہے دلوں کے اندر وسوسے خیالات کو ڈال دیتا ہے، ریاکاری پیدا کر دیتا ہے، شہرت پیدا کر دیتا ہے، دیگر اپنے مقصد کے لیے عبادت کر رہا ہے، یہاں تک اس کے دل و دماغوں کو متوجہ کر کے چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کا یہ عالم ہے، ایگزام اگر قریب آ جائے تو مسجدوں کو آ جاتے ہیں، سر پر ٹوپی باقاعدہ وضو بنا کر متقی پرہیزگار کی طرح آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، دعائیں مانگنے لگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. جیسا ہی ایگزام ختم ہو گیا، رزلٹ آ گیا، کامیابی کی دلیل مل گئی، اسی طرح سے پھر مسجدوں سے دور نظر آتے ہیں. تو یہ خود غرضی عبادت ہو گئی. انسان عبادت کر رہا ہے، پنج وقتہ نمازی کا عادت ہے، لیکن اسے کس انداز سے بہکا رہا ہے کہ اگر پنج وقتہ نمازی ہے تو اسے ایسا بہکاتا ہے، ہر نماز میں ایک مقصد کے تحت نماز پوری کر لیتا ہے. آج میرا فلاں کام ہو جائے، آج میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، آج میرا فلاں یہ ہو جائے، میں آگے بڑھ جاؤں، میرے خوشحالی نصیب ہو جائے، تنگدستی دور ہو جائے، اعلی اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی ہو جائے. ہر نماز میں ایک مقصد لا کر اس کے دل و دماغوں میں ڈال دیتا ہے. وہ اسے اپنا لیا تو سمجھو مکمل نماز غارت ہو گئی، بیکار ہو گئی. یہ وسوسے خیالات جب آتے ہیں تو ایک بندے مومن کا کام وہ ہے کہ وہ تمام چیزوں کو دل و دماغوں سے نکالے اور نکال کر صرف للہیت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اعمال کرتے چلے جائے. اور دل کو کیسا قابو کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسا قابو میں لانا ہے، یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ تمام چیزوں کو سمجھ جائے، نفس کے مکر و فریب کو سمجھ جائے. دل و دماغ جو جس طرف بڑھتا ہے، کہاں پٹکیاں کھا رہا ہے، کہاں صحیح راستے پر چل رہا ہے، یہ تمام چیزوں کو پہچاننے کے لیے، یہ تمام نفس کے مکاریوں سے آگاہ ہونے کے لیے انسان اکیلا تنہا رہ کر یہ تمام چیزوں کو طے نہیں کر سکتا. اسی لیے پروردگار عالم ارشاد فرما دیا، یہ تمام چیزوں سے تمہیں آگاہ کرنے والے ہیں تو اللہ والوں کے در سے تمہیں نصیب ہوتا ہے. جب اللہ والوں کے در پر تم جاتے ہو، تمہارے دل میں کتنی گندگی ہے، اللہ والے تمہیں آگاہ کر دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارا دل اتنا ناپاک ہے، اتنا پاک کرنے کی تمہارے لیے ضرورت ہے. تمہارا نفس اس قدر موٹا ہو چکا ہے، تمہارے نفس کو اس طرح سے تربیت کی ضرورت ہے، تمہارے نفس کو ایسے سدھار کی ضرورت ہے، تم کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اس قدر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. ہر موڑ پر تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے اسے جانتے ہیں، اس کا امتحان لیتے ہیں، اور جتنا مرض دل کے اندر ہوتا ہے اسی طرح سے وہ دوا کی تجویز فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے یہ دوا کی ضرورت ہے. عزیزان محترم وہ ہوتے ہیں، اسی لیے پروردگار شرط رکھ دیا، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ. جسمانی بیماری ہے تو کیا کریں گے؟ ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے. سر کا درد ہے تو یہ دیکھیں گے کہ کون اس کا اسپیشلسٹ ہے، اس کے پاس چلے جائیں گے. رگوں میں پرابلم ہے تو پھر اس کے پاس چلے جائیں گے. لیکن عزیزان محترم ایمان کتنا ہے، ایمان میں کتنی کمی ہے، دل میں کتنی کدورتیں بھری ہوئی ہے، دل میں کتنی غلاظتیں بھری ہوئی ہے، بیماریاں ہے، نفس کتنا برائی کی طرف آمادہ کر رہا ہے. یہ چیزوں کو جاننے کے لیے اللہ والوں کے در سے ملتی ہے، اللہ والے رہبری کرتے ہیں. اسی لیے معزز سامعین کرام، اللہ والوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھے. سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، جو اسی مہینے کی 18 تاریخ کو آپ کا عرس شریف ہوا، آپ کے زندگی مبارکہ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو انسان کو
پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد دل کے اندر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ کیا اللہ والے تھے جنہوں نے نہ اپنے آپ کو خاطر میں لایا، جنہوں نے کیسی محنتیں کی ہے، کیسے مشقتیں کی ہیں، کیسی محنتیں کرتے کرتے، جستجو کرتے ہوئے، تمام ریاضتیں کرتے ہوئے کس قدر اللہ کے محبوب بندے بن گئے ہیں۔ ان کے زندگی کو دیکھنے کے بعد یقیناً ایمان میں نئی تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، اصل میں آپ کا نام کیا ہے؟ سید نظام الدین اولیاء۔ اولیاء عربی کے گرامر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ولی کہتے ہیں، ایک ہو تو ولی کہتے ہیں، ایک سے زائد اگر ہے تو اولیاء کہتے ہیں۔ تب نظام الدین محبوب الہی ایک ہے، لیکن آپ کے نام کے ساتھ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ نظام الدین اولیاء۔ ذرا نام پر غور کریں، اولیاء کا لفظ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ تو پتا چلا عزیزان محترم، اولیاء کا لفظ اس سے پہلے ایک ایسا لفظ ہے جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے، جس لفظ کو پوشیدہ کر دیا گیا ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ محبوب اولیاء ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ محبوب اولیاء، اولیاء کے محبوب ہے۔ تو یہ کثرت استعمال کی وجہ سے ہر لینگویج کے اندر ہوتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا کبھی پڑھنے میں چیز نہیں آتی، کبھی بظاہر لکھنے میں بھی وہ چیز نہیں آتی ہے۔ تو ایسے ہر لینگویج کے اندر اس طرح سے قاعدے قوانین کے لحاظ سے اس طرح سے ہوتا ہے۔ لیکن ذرا غور کرے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، تو وہ اللہ والوں کے محبوب ہے، اللہ والوں کے محبوب۔ اور آپ کا لقب کیا ہے؟ محبوب الہی، اللہ کے محبوب ہے۔ اب غور کرے، جو اللہ کے محبوب ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کیا چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ ان کے لیے کوئی چیز دشواری نہیں ہوتی، جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی تاثیر ہوتی ہے۔ بچپن سے اگر آپ کا معاملہ دیکھا جائے تو آپ کی والدہ ماجدہ بھی بہت بڑی ولیہ تھی، ایسی ولیہ تھی کہ آپ بیان فرماتی ہیں، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ چاند جب نظر آتا تو چاند کو دیکھنے کے بعد ماں کے پاس آ جاتے، ماں کے قدموں میں آتے، اور ماں آپ کے والدہ محترمہ آپ کے لیے دعائیں دیا کرتی تھی کہ اے پروردگار، اس مہینے کے اندر جو جو رحمتیں ہیں انہیں عطا فرما، ان کی ترقی کے لیے، ان کو ریاضت ہر لحاظ سے کامیابی کے لیے دعائیں فرماتی۔ لیکن ایک مرتبہ بیان فرماتے ہیں نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ چاند دیکھ کر ماں کے قدموں کے پاس آ گئے۔ آنے کے بعد ماں آپ سے یہ ارشاد فرما رہی ہے کہ اے بیٹا، آج تو تم دعا لینے کے لیے میرے پاس آ گئے ہو، لیکن آئندہ مہینہ دعا لینے کے لیے کس کے پاس جاؤ گے؟ تو آپ سمجھ گئے کہ ہونا ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندی ہے، ہونا ہو ان کے وصال کا وقت قریب آ چکا ہے۔ آپ سمجھ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کے بعد آپ بیان فرماتی ہے کہ بیٹا تم کل میرے پاس آ جانا، میں کچھ تمہیں عطا کر دوں گی۔ غور کریں عزیزان محترم، ہم اور آپ بھی زندگی بسر کرتے ہیں، نہیں معلوم کہ ہماری موت کب آتی ہے، کب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے، موت کب آئے گی ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن ذرا غور کرے، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں موت سے پہلے، وفات سے پہلے انہیں اللہ تعالیٰ وہ علم انہیں کھول دیتا ہے کہ سنو اب بہت جلد تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کے سامنے سے پردوں کو ہٹا دیتا ہے، ان کے علم کو کھول دیتا ہے۔ ورنہ عزیزان محترم ذرا غور کرے، آپ پہلے بیان فرما رہی ہیں کہ آئندہ بیٹا تم کس کے پاس دعا لینے جاؤ گے، آپ اشارہ فرما رہی ہے اور آپ سمجھ گئے۔ عزیزان محترم وہ اللہ والے ہوتے ہیں
جن کو وفات سے پہلے انہیں اطلاع مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل کے اندر الہام ہو جاتا ہے کہ اب میرے اس دنیا کو چھوڑنے کے دن قریب آ رہے ہیں، یہ دنیا کو چھوڑنے کے دن قریب آ رہے ہیں، اللہ سے ملنے کے دن بہت قریب آ چکے ہیں، پروردگار عالم کا دیدار کرنے کے دن بہت قریب آ گئے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھنے کے دن قریب آ رہے ہیں، وہ موت سے گھبراتے نہیں ہمارے اور آپ کی طرح، موت جس حالت میں آتی ہے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیوں؟ ان کا ایمان زہد و تقویٰ وہ ہے کہ ہر حال میں موت سے کہتے ہیں کہ جب تو آتی ہے ہر حال میں تجھ سے ملنے کے لیے تیار ہوں، وہ اللہ والے ہوتے ہیں عزیزان محترم۔ تو نظام الدین محبوب الہی علیہ الرحمت والرضوان جب آنے کے بعد آپ بیان فرماتی ہے تو کل ملنے کے لیے کہتی ہے، آپ چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد رات کے وقت آپ کی والدہ محترمہ نماز تہجد کے لیے اٹھی ہوئی ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد عبادتوں سے فارغ ہونے کے بعد دیکھتی ہے کہ میرے لخت جگر نور نظر نظام الدین آ چکے ہیں، اصل میں آپ کا نام سید محمد نظام الدین کے نام سے آپ مشہور ہو گئے، تو آپ تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد آپ بیان فرماتی ہیں کہ بیٹا تم آ گئے ہو، آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہاں اماں جان میں آ چکا ہوں، نماز سے فارغ ہو گئے، دعا کرنے لگے، دعا کرنے سے پہلے بلاتے ہیں کہ بیٹا قریب آؤ، قریب آنے کے بعد آپ کا دست مبارک یعنی آپ کا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف، سیدھا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف کرتے ہیں اور کہتی ہے کہ اے پروردگار میرے ایک لخت جگر کو، میرے ایک نور نظر کو اب تیری بارگاہ سے میرا تو بلاوا آ رہا ہے، میں تیرے پاس آنے والی ہوں، لیکن یہ بے سہارا ہے، ان کی تو مدد فرما اور تو ان کو میں نظام الدین کو تیرے حوالے کرتی ہوں، تو ہی ان کا کارساز بن جا۔ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر عزیزان محترم، گویا یہ بتا رہی ہے کہ وہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بظاہر تو دکھنے میں بچے دکھ رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو سرپرستی ہے اب دنیا کی کوئی سرپرستی نہیں، رب کی سرپرستی ان پر ہے، اللہ کی سرپرستی ان پر ہے۔ وہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہاتھ پکڑ کر خدا سے ملا دیتی ہے، اور ملانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں، تاریخ کے اندر آتا ہے پھر کچھ کلمات آپ کہتی ہے، کلمہ طیبہ کو زبان سے ادا کرتے ہوئے آپ کا وصال مبارک ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو غور کرے عزیزان محترم، جب آپ کے والدہ محترمہ اور آپ کے والد بزرگوار جب آپ 5 سال کے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کے والد بزرگوار کا سایہ آپ پر سے ہٹا دیا، اور اللہ والوں کی شان و شوکت کچھ عجیب نرالی ہوتی ہے کہ ان کی زندگیوں کو اگر دیکھے، بچپن سے دیکھا جائے، بظاہر دکھنے میں بے سہارا نظر آتے ہیں، بظاہر جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، تو جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ایک کے بعد دیگر اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، بظاہر دیکھا جائے تو بے سہارا نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے ان پر ایسا سایہ ہے کائنات میں کسی پر بھی اس طرح سے نہیں ہے جو ان پر سایہ ہوتا ہے، اللہ کا وہ سایہ ان پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے، یہ ذہن نشین کراتا ہے، یہ اور لوگ ہوتے ہیں بچپن میں ان کے والدین گزر جائے تو بے سہارا ہوتے ہیں، لیکن میرے محبوبین بندے وہ ہوتے ہیں بچپن میں بھی اگر ہے بظاہر سایہ ہٹ جائے لیکن وہ بے سہارا نہیں، اوروں کو سہارا دینے والے نظر آتے ہیں، وہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے عزیزان محترم۔ پھر اس کے بعد نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ قطب الدین بختاری کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر، جو دلی میں آپ کا مزار شریف ہے، آپ کی بارگاہ پر آپ چلے جاتے ہیں، آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں قاضی بن جاؤں۔ قاضی سے مراد یہ آج کل کی طرح نہیں، بلکہ قاضی سے مراد
اس وقت انہیں کہتے تھے جو ہر مسلمانوں کے معاملات ان کے پاس صلح کراتے تھے، لوگ آ کر آپسی مسائل شریعت کے ہو یا پھر اور دیگر مسائل ہو، قاضی صاحب کے پاس چلے آتے، ان کا جو فیصلہ ہوتا وہ فیصلے کو قبول کر لیتے۔ تو آج کل جو آج ہمارے وجےواڑے کے اندر جو ہے کہ صرف نکاح کے حد تک ایسا نہیں تھا، وہ وقت قاضی کنہیں کہتے جو تمام کے تمام امور میں جن کو حکم بنایا جائے، جن کو بڑا بنایا جائے، تمام کے تمام آ کر آپ کے پاس فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو آپ کے دل میں بھی یہ خواہش تھی کہ میں بھی قاضی بن جاؤں، مسلمانوں کے فیصلے کروں اور ان کے درمیان میں آپس میں لڑنے والوں کے درمیان صحیح فیصلہ کروں، یہ خواہش آپ کے دل میں تھی، لیکن منشاء الہی کچھ اور ہی تھی۔ یہ ارادہ لے کر جب ولی کامل کی بارگاہ پر جب آپ آئے تو دعاؤں میں مشغول رہ گئے۔ کن کی بارگاہ پر؟ خواجہ قطب الدین بختاری کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ پر آنے کے بعد دعائیں کر رہے ہیں۔ اسی اسنان میں وہاں پر بیٹھے ہوئے آپ ہیں تو اسی اسنان میں ایک روشن چہرے والے بزرگ مزار شریف کے پاس آتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ان کے چہرے انور کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بھی وقت کے بہت بڑے ولی ہے۔ آپ سمجھ جاتے ہیں، سمجھنے کے بعد آپ کے پاس آ کر دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں کہ میرے حق میں دعا فرما دیجئے، اور میرا نیک جائز تمنا یہ ہے کہ میں قاضی بن جاؤں۔ تو آپ وہ بھی ولی کامل، پیشانی پر دیکھ کر تقدیروں کو پڑھ لیا کرنے والے، چہرے کو دیکھ کر قسمت کیا ہے ذکر کر دینے والے، اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزوں کی سکت ان میں عطا فرماتا ہے۔ چہرہ دیکھ کر بیان فرماتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے۔ اللہ والوں کے دربار سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو کھول دیتا ہے ان پر، ان کی نگاہوں کے سامنے تمام چیزیں کھلی جاتی ہیں۔ اسی لیے کیا بیان فرماتے ہیں، علماء کی مجلس میں اگر تم آؤ اپنی زبان کو سنبھال کر آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کوئی خلاف ورزی تمہاری زبان سے نکل جائے تو فتویٰ جاری ہو جائے۔ لیکن اللہ والوں کی بارگاہ پر جاؤ، دلوں کو سنبھال کر جاؤ، دلوں کو کنٹرول رکھ کر جاؤ، دنیا کا پتلا بن کر مت جاؤ، آخرت کو لینے کے لیے جاؤ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جاؤ، رب کے محبوب بندے بننے کے لیے جاؤ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جاؤ، یہ مقصد لے کر جاؤ۔ تو اللہ والوں کی بارگاہ پر جاؤ تو دلوں کو کنٹرول رکھ کر جاؤ، دلوں کو پاکیزہ رکھ کر جاؤ، دلوں کے اندر ایمان کا نور لے کر ان کی بارگاہوں پر جاؤ۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، چہرہ دیکھے پیشانی دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں۔ کن کے چہرے کو دیکھ کر؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھ کر، آپ کے پیشانی مبارک کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں تمہارا ارادہ کچھ اور ہے اور میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں، میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ بیان فرماتے ہیں کہ اے لڑکے خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو بادشاہت عطا فرمانے والا ہے۔ تو بادشاہت دنیا کی بادشاہت نہیں، آپ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی بادشاہت عطا فرما دے گا، آپ کے در سے لاکھوں فیض پائیں گے، لاکھوں آپ کے در پر آئیں گے، فیض پا کر چلے جائیں گے۔ تو یہ کون ہے؟ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ۔ تو آپ یہ بشارت دے دیتے ہیں وقت کے بادشاہ ہوں گے، اور ہونے کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں آپ کی بارگاہ پر آئیں گے، لوگ فیض پا کر چلے جائیں گے۔ آج بھی دیکھیں عزیزان محترم، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ پر جو حضرات گئے ہوئے ہیں، دل میں تڑپ لے کر گئے ہوئے ہیں، تو ان سے پوچھا جائے وہاں جانے کے بعد کیا کیفیت دل پر ہوتی ہے؟
کیا چیزیں دل کے اندر آنے لگتی ہیں اور ایمان کی قوتیں کس طرح بڑھنے لگتی ہیں. انسان اگر پختہ صحیح ارادہ لے کر چلے جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے یہ دنیا کچھ نہیں ہے. یہ دنیا کے جتنے چیزیں ہیں کچھ نہیں ہے. حقیقت میں اگر کوئی چیز ہے تو اللہ والوں کے در سے تقسیم ہونے والی چیز ہے. یہ دنیا میں کچھ نہیں ملنے والا ہے. اگر ملے گا تو ایسی دولت ملے گی اللہ والوں کے در سے ملے گی. وہ ایسی دولت ہوگی نہ دنیا میں ساتھ چھوڑے گی, نہ قبر میں ساتھ چھوڑے گی, نہ حشر میں ساتھ چھوڑے گی. دنیا کی دولت تو وہ ہوتی ہے دنیا سے جب چلا جاتا ہے دولت بھی چھوٹ جاتی ہے, لیکن اللہ والوں کے در سے جو خیرات ملتی ہے, جو دولت ملتی ہے, وہ ایسی دولت ہے خبر میں جا رہا ہے تو وہ دولت اس کے ساتھ جا رہی ہے. بروز محشر خبر سے اٹھایا جا رہا ہے وہ دولت بھی اس کے ساتھ آ رہی ہے. تو وہ دولت کہاں ملتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ والوں کی بارگاہوں پر ملتی ہے. تو عزیزان محترم, حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ کی سیرت طیبہ پر اگر غور کرے, ایک مرتبہ قوالی سننے کا بہت شوق تھا آپ کو, اور جو قوالی ہوتے ہیں آج کل کی طرح نہیں جس کے اندر غیر شرعی چیزیں بھی آ جاتی ہے, وہ دور کے اندر شریعت کی کسی قسم کی بھی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی کے کلام کو پڑھنے کے بعد قوالی سنا کرتے تھے. اسی دوران میں ایک شخص آ کر کہتا ہے, یا سیدی یا مرشدی, جس کنویں کو ہم کھدوا رہے ہیں, پانی کا کنواں کھدوا رہے ہیں تاکہ مسلمان اس سے پانی لے کر سیراب ہو, اپنی ضرورتوں کو پوری کرے, لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پانی کھارا نکل گیا. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ پر آ کر کہہ رہے ہیں, وہ بھی جانتے ہیں یہ تو دنیا کا معاملہ ہے, زمین سے اگر کھارا پانی آ جائے تو آ کر شکایت کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا. انہوں نے ایسا نہیں سوچا, کیوں وہ جانتے ہیں یہ وہ در ہے جس در پر دنیا کی دولتیں بھی تقسیم ہوتی ہے, آخرت کی دولتیں بھی تقسیم ہوتی ہے. آ کر عرض گزار ہوئے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ, ایک کیفیت آپ پر طاری تھی, یعنی قوالی کے اندر جب کلام پڑھا جا رہا تھا وہ کلام کو سنتے سنتے ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی. تو کیفیت ایسی کیفیت اللہ ہی اللہ کی کیفیت, اس کے جلوے میں گم ہو جانا, اس کی یاد میں گم ہو جانا, اس کے قرب کی منزل تک پہنچ جانا, وہ کیفیت تھی. مرید آ کر عرض گزار ہوا تو آپ بیان فرماتے ہیں, اشارہ کرتے ہیں کہ کاغذ لاؤ. کاغذ لایا گیا, لانے کے بعد اسی کیفیت میں اپنے دست مبارک سے کچھ لکھ دیتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں اسی وقت اسے لے جا کر اس کنویں کے اندر ڈال دینا, اس کنویں کے اندر ڈال دینا. مرید حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ چٹھی کو لے جا کر کنویں کے اندر ڈال دیا گیا. ذرا غور کرے عزیزان محترم, اگر آج کل کا بدعقیدہ اگر ہوتا تو کیا کہتا, یہ چٹھی کیا حضرت, نیچے سے کھارا پانی آ رہا, میٹھا پانی آنے کے لیے اگر آپ اور کھودنے کے لیے کہتے بات سمجھ میں آتی, لیکن ایک کاغذ کی چٹھی پر لکھ کر دے دیے اس میں ڈال دو, اعتراض کرتا. لیکن اللہ والوں کی بارگاہوں پر جو ہوتے ہیں وہ اللہ والوں کے مقام و مرتبے کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, بے چو چرا چٹھی کو لے گئے اس کے اندر ڈال دیے. اور خدا کی قدرت دیکھو, جن کے ہاتھوں سے لکھی گئی چٹھی تھی وہ چٹھی اس کے اندر پڑنا تھا. اس کے بعد مریدین بیان فرماتے ہیں وہ پانی کو ہم نے منہ میں لیا تو کھارا نہیں بلکہ میٹھا دکھائی دے رہا ہے, میٹھا ہی میٹھا پانی ہو گیا.
اللہ اکبر عزیزان محترم، یہ کون ہے؟ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہے۔ تو آپ کے در سے اس طرح سے لوگ فیض پاتے تھے۔ اور معزز سامعین کرام، اللہ والوں کی کیفیت شان بڑی نرالی ہوتی ہے۔ کبھی خوشی خوشی لوگوں کو نواز دیتے ہیں اور کبھی خود بیمار ہو کر خود کے لیے دوا حاصل کرنے کے لیے جا کر اسے نواز دیتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے، بہت علیل ہو گئے، تو لوگوں نے کہا کہ فلاں مقام پر ایک غیر مسلمان ہے، یعنی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن اس کی زبان میں یہ تاثیر ہے کہ اگر کسی مرض پر دم کر دے، مریض پر دم کر دے، اس کی بیماری چلے جاتی ہے۔ اب نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، میں بھی اس کے پاس آؤں گا۔ لوگ بظاہر پریشان ہو گئے کہ آپ بیمار ہیں تو اس کے پاس جانا کیا معاملہ، لیکن جو دانشور تھے وہ سمجھ گئے کہ اس میں بھی کچھ مصلحت ہے، اللہ والوں کے ہر کام میں مصلحت ہوا کرتی ہے، وہ سمجھ گئے۔ بے چو چرا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد آپ اسی طرح سے جیسا لوگ آ رہے ہیں اسی طرح سے آپ اس کے پاس چلے گئے۔ جانے کے بعد جیسا اور لوگوں کو دم کر کے پھونک رہا تھا، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ پر بھی پھونک دیا۔ پھونکنے کے بعد دیکھا گیا تو آپ تندرست ہو گئے۔ تندرست ہونے کے بعد اب نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا کمال دیکھو، آپ بیان فرماتے ہیں کہ تو کیا چیز تیرے اندر ہے جس کی وجہ سے تیری زبان میں یہ تاثیر ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نفس کی مخالفت کرتا ہوں، اسی لیے میری زبان میں یہ تاثیر ہے۔ نفس کی مخالفت کرنا کیا مطلب؟ اگر نفس کہے کہ گوشت کھائے، گوشت نہیں کھاتا، اگر نفس کہے کہ فلاں کام کرے تو وہ کام نہیں کرتا، تو نفس کی مخالفت کرتا ہوں، اسی لیے میری زبان میں یہ تاثیر آ گئی۔ تو آپ بیان فرماتے ہیں قریب جا کر اس کے کان میں کچھ کہہ دیتے ہیں، کہنے کے بعد پھر الگ ہو گئے، آگے آ گئے۔ اب اس کے بعد اور کوئی جملہ آپ نے نہیں کہا، کان میں دو چار لفظ بیان فرما دیتے ہیں، الگ ہٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ مریدین معتقدین دیکھ کر پریشان ہو گئے، ماجرا کیا ہے؟ حضرت تو اپنے آپ پر دم کرانے کے لیے آئے، اسے مسلمان بنا دیے، ماجرا کیا ہے؟ ثانوی ادب طے کرتے ہوئے پوچھتے ہیں یا سیدی یا مرشدی یا مولائی، راز کیا ہے بیان فرمائے۔ تو آپ بیان فرماتے ہیں جب میں نے اس سے پوچھا تو کیا کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نفس کی مخالفت کرتا ہوں، تو میں اس کے کان میں یہ پوچھا اسلام لانے کے تعلق سے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ تو وہ جواب دینے لگا کہ مخالفت کرتا ہوں، میں اسلام نہیں لاؤں گا۔ تو اب نفس کی مخالفت کر، تو جیسا سننا تھا ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ سن لیا اور کلمہ طیبہ کو زبان سے جاری کر دیا، مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر عزیزان محترم، ولی کامل نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بیمار ہو کر بظاہر اپنا علاج کرانے کے لیے جا رہے ہیں، حقیقت میں دیکھا جائے اس کی قسمت کو سنوارنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کو جنتی بنانے کے لیے جا رہے ہیں، جہنم سے نکال کر جنت الفردوس کا حقدار بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو وہ اللہ والوں کے در ہوتے ہیں۔ بابا فرید گنج شکر علیہ رحمت و رضوان کے پاس جب آپ بیعت کرتے ہیں تو آپ کو ایسا سرفراز فرماتے ہیں، 7 ماہ 17 دن آپ کی صحبت میں رہے تو آپ اس قدر آپ کو معرفت کا علم دے رہے ہیں، طریقت شریعت تمام علوم سے آپ کو سرفراز فرما رہے ہیں، وہ تمام علوم کو آپ حاصل کر لیے، اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد اب آپ بیان فرماتے ہیں پیر و مرشد
جا تمہیں ہندوستان کی میں سلطنت عطا کر رہا ہوں، ہندوستان کا بادشاہ بنا رہا ہوں۔ تو یہ اللہ والے اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں۔ اور جب آپ کو دستار باندھنے کا جب مسئلہ آیا تو مجلس کے اندر بڑے بڑے اولیاء اکرام تھے، مجذوب ولی تھے، اولیاء کاملین تھے، تمام اولیاء سے مجلس بھری ہوئی ہے۔ دستار یعنی